السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کی کلاس میں آج ہم شروع کریں گے کلاسیکل پروز، عربی زبان کی کلاسیکل پروز کو، یعنی کلاس کی نثر، جسے ہم عربی میں اردو میں نثر کہتے ہیں، اسے انگلش میں پروز کہتے ہیں۔ اور اسی پروز کا وہ حصہ جسے ہم کلاسیکل پروز کہتے ہیں، کلاس کی پروز، یہ ایم اے عربی سیمسٹر فرسٹ کا پرچے اول ہے، فرسٹ پیپر ہے، اور یہ ہم آج چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ اپنا موضوع وہ ہے نثر، یعنی ہم نثر کی تعریف اور اس کی قسمیں جان لیں گے۔ نثر کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے، نثر کی قسمیں جیسے نثر مرسل، نثر فنی وغیرہ، ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نثر کو اس کی حقیقت و ماہیت کے ساتھ پہچاننے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کریں گے، اور نثر اور نظم میں علمی فرق کرنے کی قدرت حاصل کریں گے۔ نیز نثر کی مختلف قسموں اور ان کی افادیت سے واقفیت ملے گی۔ اسی طرح نثر کے مختلف نمونوں سے آشنا ہونے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے تمہید اور انٹروڈکشن۔ انسان کے پاس عقل و فہم کی نعمت بہت بڑی سرمایہ ہے۔ اسی نعمت کے سہارے وہ اپنے خیالات و احساسات معاشرے کے دوسرے افراد تک پہنچاتا ہے، اپنی معلومات سے دوسروں کو باخبر کرتا ہے۔ عقل و فہم کی بنیاد پر جب انسان ترقی کرتا ہے تو فکر میں بالغی اور بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے تجربے میں نئی نئی چیزیں آتی ہے، معلومات میں نئی نئی جہتیں پیدا ہوتی ہے۔ انسان ان تجربات سے اور نئی جہتوں سے خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے خیالات اور تصورات سے متعارف کراتا ہے۔ لہذا عقل و دانش کی یہ نعمت انسان کی فکری پرواز اور عملی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان چونکہ عقل کی بنیاد پر اپنے معاملات طے کرتا ہے، لہذا اپنے ارادوں اور فیصلوں کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے۔ زبان سے اس اظہار کو کلام کہتے ہیں، جسے ہم عام فہم زبان میں بات کرنا کہتے ہیں۔ اب کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں: کلام منثور یعنی نثری کلام جسے نثر کہا جاتا ہے، کلام منظوم یعنی منظوم کلام جسے نظم کہا جاتا ہے۔ تو کلام کی دو قسمیں ہیں۔ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نثر، دوسرا نظم، یعنی زبان سے اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرنے کو کلام کہتے ہیں۔ اور اب یعنی جسے ہم عام طور پر بات کرنا کہتے ہیں، اس کو کلام کہتے ہیں، اور اس کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں: کلام منثور یعنی نثری کلام جسے نثر بھی کہا جاتا ہے سمپلی، اور کلام منظوم جسے منظوم کلام یا نظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے نثر کی؟ نثر کسے کہتے ہیں؟ انسان بغیر کسی وزن یا قافیے کا اہتمام کیے جب بات کرتا ہے تو اسے نثر کہتے ہیں۔ کس کو نثر کہتے ہیں؟ نثر کا معنی کیا ہے؟ انسان جب بغیر کسی وزن یا قافیے کے بات کرتا ہے تو اسے نثر کہتے ہیں۔ چونکہ زبان سے جو بات نکلتی ہے اسے کلام کہتے ہیں،
اگر اس کلام کو عام انداز میں پیش کیا جائے جس میں وزن اور قافیہ کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کلام نثر کہلاتا ہے۔ نثر کا اسلوب رواں ہوتا ہے، کسی قید یا ضابطے کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نثر کے اسلوب میں ہی بات چیت کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب بولنا سیکھتا ہے تو عام فہم انداز میں اپنی بات رکھتا ہے، اس میں کسی تکلف یا تصنع کا دخل نہیں ہوتا، معافی الضمیر کو سادہ طریقے سے پیش کرتا ہے، یہی نثر ہے۔ نثر میں جملہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے۔ صاحب کلام دوران گفتگو اس کا خیال نہیں کرتا ہے کہ جملے وزن کے اعتبار سے یکساں اور برابر ہو، بلکہ موقع کی مناسبت سے اپنی رو میں جملوں کو ترتیب دیتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے ذہن میں خیالات ابھرتے چلے آتے ہیں وہ جملوں کو ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ بات کرنے والے کے تصور میں یہ اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ جملے یکساں یا مشابہ الفاظ پر مکمل ہو، بلکہ صورتحال کے پیش نظر جو بھی الفاظ اس کے ذہن کی سطح پر نمودار ہوتے ہیں انہیں جملوں کی ساخت میں ترتیب دیتا چلا جاتا ہے۔ نثر کی لغوی اور اصطلاحی معنی، نثر کی جو لنگوسٹک اینڈ ٹیکنیکل میننگ ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ عربی زبان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نثر لغت کے اعتبار سے، نثر عربی ڈکشنری کے اعتبار سے نثر ینصرو یا نثر ینصرو سے ماخوذ ہے، ڈرائیوڈ ہے، جس کا مصدر ہے نصرن و نثارن۔ نثر ینصرو نصرن یا نثارن، یا نثر ینصرو نثرن و نثارن۔ اور نثرن یا نثارن کا مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی بکھرنا یا پھیلانا ہے، بکھرنا یا پھیلانا ہے، اس کا مطلب ہے بکھرنا یا پھیلانا ہے۔ مثلا نثر الشیء، نثر الشیء یعنی کسی چیز کو بکھیر دیا یا منتشر کر دیا، نثر الشیء۔ نثر الماء فی انفہ بنفسہ، یعنی خود اپنی ناک سے پانی جاڑا، نثر الماء من انفہ بنفسہ، یعنی خود اپنی ناک سے پانی جاڑا۔ وضو کے وقت ناک میں پانی لے کر صاف کرنے کی غرض سے جھڑکنے کو استنثار کہتے ہیں۔ وضو کے وقت ناک میں پانی لے کر صاف کرنے کی غرض سے جھڑکنے کو استنثار کہتے ہیں۔ اسی طرح نثر الکلام، یعنی اس نے نثر کے اسلوب میں بات کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گفتگو شعر کے انداز میں یا منظوم شکل میں نہیں کی گئی، بلکہ نثر کے انداز میں بغیر کسی وزن اور قافیے کا اہتمام کی گئی، خواہ وہ بات تقریری شکل میں ہو یا تحریری، چاہے وہ سپیچ کی شکل میں ہو یا ریٹن کی شکل میں ہو، خواہ خطابت کے طرز پر ہو یا قلم کے ذریعے لکھ کر بات کی گئی ہو۔ اسی طرح نثر السر، یعنی اس نے راز فاش کر دیا، نثر السر، اس نے راز فاش کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات پہلے سے گئے راز میں محفوظ تھی، اب اس کو برسر عام کر دیا۔ لفظ النثر اسم ہے،
لفظ النثر اسم ہے، یہ اسم ہے، معرفہ ہے۔ اس سے مراد تحریر و تقریر کی وہ شکل ہے جو غیر منظوم طرز پر پیش کی جائے، کیونکہ جو بات منظوم انداز میں کہی جاتی ہے اس میں وزن ہوتا ہے اور قافیہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اصطلاح میں نثر اس کلام کو کہتے ہیں جو تقریر یا تحریر کی شکل میں بغیر کسی وزن اور قافیے کے خیال کے پیش کی جائے۔ یہ ہے ڈیفینیشن، تعریف نثر کی۔ اور نثر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر نثر کی دو قسمیں ہیں، نثر مرسل اور نثر فنی۔ اور پھر نثر مرسل یعنی پہلی قسم کی دو قسمیں اور ہے، نثر بسیط، اسے نثر عادی بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے اس کی نثر علمی۔ نثر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، نثر مرسل اور نثر فنی۔ اور جو نثر مرسل ہے اس کو نثر مرسل جو ہے اس کی پھر اور دو قسمیں ہیں، ایک تو نثر بسیط جسے نثر عادی بھی کہتے ہیں، اور دوسرے نثر علمی۔ اور اسی طریقے سے نثر فنی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر پہلی دو قسمیں ہیں، نثر مرسل، نثر فنی۔ پھر دونوں کی دو قسمیں ہیں، نثر مرسل کی بھی دو قسمیں ہیں، نثر فنی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نثر مرسل کی دو قسمیں جو ہے وہ ہے نثر بسیط جسے نثر عادی بھی کہتے ہیں، اور نثر علمی۔ اور نثر فنی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو نثر وصفی، دوسرا نثر انشائی۔ نثر فنی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نثر وصفی، دوسرا نثر انشائی۔ یہ ہے اس کی قسمیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نثر کی یہ مختلف قسمیں ہیں ان کی تعریف کیا ہے، اور ان کی مثالیں کون سی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔